أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وصلى الله على النبي الكريم. سورہ الانفال آیت نمبر 70. یہ وہ مقام ہے قرآن کا جب میدان جہاد میں کفار کو ہزیمت اور شکست ہوئی اور انہیں قید کر لیا گیا. پھر چونکہ اسلام کا اصل مقصد لوگوں کو ان کی آخرت یاد دلانا ہے، تو اس لیے پھر اللہ نے یہ اجازت بھی دے دی کہ ان کو آزاد کر دو. لیکن چونکہ انہوں نے گناہ بہت بڑا کیا ہے، قتل و غارت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے بدر کے دن، تو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو. جو اپنا یہ جرمانہ اور فدیہ ادا کرے اسے چھوڑ دو. تو اب انہوں نے فدیہ دیا، جرمانہ دیا. این ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں، ہماری چیزیں ان کے پاس ہیں، تو پھر یہ اسلام ہماری وجہ سے پل رہا ہے. تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہیں یہ واپس سب کچھ مل سکتا ہے. کیسے؟ کہ اے میرے پیغمبر فرما دیجیے قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، جتنے بھی قیدی ہیں ان کو یہ پیغام دیجیے، یعنی یہ کفار کی طرف براہ راست جنگی قیدیوں کی طرف اللہ کا پیغام آیا کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اگر تمہارے دل صاف ہوئے، تمہاری نیت صحیح ہو گئی، تمہارے دلوں میں کوئی خیر غالب آ گئی اور اللہ نے اس خیر کو ظاہر کر دیا ہے، تو پھر اللہ تمہیں بہت بہتر دے گا اس چیز سے جو تم سے ابھی لیا جا رہا ہے. اس لیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو فدیہ دے کر بدر کے دن اپنے آپ کو بچایا تھا، وہ مال تو اس سے کئی گنا زیادہ کر کے اسلام نے مجھے واپس کیا، اور میں بہت زیادہ مال و متاع رکھنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر خیر رہی تو تمہیں بہت بہتر ملے گا. یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر یہ آپ کی خیانت کریں گے، یعنی دلوں میں کھوٹ رکھا مزید، تو اس سے پہلے بھی وہ دلوں کے اندر خیانت کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو پہلے بھی تو گرفتار کروایا ہے، تو آج بھی یہ اگر خیانت کریں گے تو بدر کے قیدیوں کی طرح پھر کبھی اسی طرح اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، کب کرنا ہے کیا کرنا ہے، حکمتوں کا تقاضا جب پورا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کریم کرتے ہیں. تو اس آیت سے محدثین مفسرین صفاء القلب، صفاء النیہ، نیت کی صفائی، کہ اللہ فرماتے ہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر عطا کرے گا. تو اس لیے یہ عربی کا مقولہ مشہور ہے علی قدر النوایا تکون العطایا، کہ نیتوں کے مطابق عطیے ملا کرتے ہیں. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اس لیے سورہ الفتح آیت نمبر 18-19 میں فرمایا کہ صحابہ کے دل بڑے اعلیٰ تھے، ان کی نیتیں بڑی پیاری ہیں. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کی جو چیز ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے اسی لیے تو ان پر خصوصی رحمت نازل کر رکھی ہے.
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو فتح قریب سے مالا مال کیا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، کئی غنیمتیں اور بھی ہیں جو یہ لیں گے، یہ اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے، اس لیے کہ اپنے یہ جو نیت ہوتی ہے یہ ساری عبادتوں کا اصل راز اور روح یہی ہے۔ ساری عبادتیں بندہ کرتا رہے اور نیت خراب ہے، سمجھ لو کہ روح خراب ہے، روح ہے ہی نہیں اعمال میں، کیونکہ متفق علیہ روایت ہے انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں وہ گھومتے اسی نیت پر ہیں کہ جتنی نیت صحیح اتنا عمل صحیح، اور نیت کی خوبصورتی کی وجہ سے بندہ ایسے مراتب پا لیتا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، حسن نیت کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا۔ جس طرح کہ ترمذی شریف میں روایت ہے، حدیث ابی کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 قسم کے بندوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ ہے اسے مال بھی اس کے پاس موجود ہے، علم بھی اس کے پاس موجود ہے، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وہ اپنے اسی مال و علم کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اسی مال کے حق اور علم کے حق پورے کرتا ہے، اور وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور رشتہ داریوں کو ملا کر رکھتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهَا حَقًّا، اور اس میں اللہ کا جو حق ہے وہ پورا کرتا ہے۔ یہ سب سے افضل منازل ہیں۔ اور ایک اور بندہ ہے عبد رزقہ اللہ علما ولم يرزقه مالا، کہ ایک بندے کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے، لیکن فهو صادق النیہ، وہ نیت کی صفائی والا ہے، بڑی سچی نیت والا ہے، اور کہتا رہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیتہ، وہ کہتے ہیں اگر میرا مال ہوتا نا میں فلاں کی طرح دین کے اوپر خرچ کرتا، بڑا عمل کرتا اچھا کر کے، میرے پاس مال ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں فهو فی بنیتہ، اس کو اپنی نیت کا اجر مل گیا۔ دوسرے آدمی جس کے پاس مال اور علم تھا، اس نے اپنے مال اور علم کی وجہ سے جو منازل پائی ہیں، اس آدمی کے پاس صرف علم تھا، مال نہیں تھا، لیکن حسن نیت کی وجہ سے اس کو بھی اسی طرح اجر مل جائے گا، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہو گیا، کیونکہ حسن نیت نے ایک آدمی کو بلا عمل اتنے تک پہنچا دیا۔ یہ 2 آدمی ہو گئے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف مال ہے، علم نہیں ہے، صرف مال ہے، فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، کہ اس کے پاس مال ہے علم نہیں، چونکہ علم نہیں ہے لہذا بغیر علم کے اپنے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے مال کے اندر خبط کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، رشتہ داریاں ملا کر نہیں رکھتا، اللہ کا حق پورا نہیں کرتا، یہ سب سے خبیث ترین منازل ہیں یہ دنیا کا۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے عبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، ایک ایسا بندہ نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے، یہ چوتھا ہے، فهو یقول، اور وہ یہ کہتے ہیں لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا نا، جب فلاں آدمی مال جس طرح خرچ کر رہا ہے میں بھی اسی طرح خرچ کرتا دنیا میں، یعنی ہے غریب لیکن وہ گناہ اسی طرح سوچ رہا ہے جس طرح مالدار امیر جاہل تھا اور گناہ کرتا تھا، یہ بھی اسی طرح گناہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو یہ والا گناہ میں بھی کرتا، میرے پاس نعوذ باللہ یہ مال ہوتا تو یہ والا گناہ میں بھی کرتا، تو حالانکہ وہ مالدار گناہ کر کے جس مقام تک پہنچا ہوا ہے، تو یہ غریب بندہ بری نیت کی وجہ سے اسی نعوذ باللہ گندے مقام تک پہنچ گیا، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، حدیث میں آیا کہ ان دونوں کا بوجھ برابر ہے، یعنی صفائی قلب کی اتنا معنی رکھتی ہے۔ سر صلاحک فی صلاح سرک، ایک عربی مقولہ ہے کہ تیرے صلاحیت کا راز یہ ہے کہ تو بھائی ٹھیک ہو گیا، اس کا راز یہ ہے کہ فی صلاح سرک، اپنے چھپی جگہوں پر
اپنے رازداری کی جگہوں پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. بس یعنی چھپی جگہوں تک وہ ہے دل کی نیت. اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو پھر تیری کیا بات ہے. امام احمد نے کتاب الزہد میں یہ روایت نقل کی ہے. فرمایا حضرت سالم ابن عبداللہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی طرف یہ ابتدائی خلافت میں یہ پیغام بھیجا. فَإِنَّ نَوَيْتَ الْحَقَّ وَأَرَدْتَهُ، اگر تو نے حق کی نیت کر دی اور ارادہ کیا، أَعَانَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَتَاحَ لَكَ عُمَّالًا، اللہ تیری مدد کرے گا اس صفائی کی وجہ سے، صاف نیت کی وجہ سے، اور اللہ تیرے جتنے بھی عمال کام کرنے والے کرندے ہیں ان کو تیرے تابع کر دے گا. وَأَتَاكَ بِهِم مِّنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، اور وہ مددگار تیرے پاس ایسی جگہ سے آئیں گے جہاں سے تو خیال بھی نہیں کرے گا. فَإِنَّ عَوْنَ اللَّهِ عَلَىٰ قَدْرِ النِّيَّةِ، اللہ کی مدد نیتوں کے مطابق ہوتی ہے. فَمَنْ تَمَّتْ نِيَّتُهُ فِي الْخَيْرِ تَمَّ عَوْنَ اللَّهُ لَهُ، جس کی نیت خیر میں اچھی ہوئی اللہ کی مدد اس پر اچھی آئے گی. وَمَنْ قَصُرَتْ نِيَّتُهُ قَصُرَ مِنَ الْعَوْنِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْهُ، اور جس کی نیت کم ہوئی تو اس کی مدد اتنی قدر کم آئے گی جس قدر اس کی نیت کم تھی اس کی مدد اسی قدر کم آئے گی. ایک حدیث میں آیا، ایک صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، مسلم شریف کی روایت ہے، ان لی قرابۃ اصلھم ویقطعونی، میرے کچھ رشتہ داریاں ہیں میں تو انہیں جوڑ کر رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے توڑتے ہیں. واحسن الیہم ویسیئون الی، میں تو ان کی طرف اچھائیاں کرتا ہوں لیکن وہ ہر وقت میرے ساتھ برا کرتے ہیں. واحلم عنہم ویجہلون علی، میں ان کا بڑا خیال رکھتا ہوں اور مجھ سے وہ غافل رہتے ہیں، خیال تک نہیں کرتے. فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لئن کنت کما قلت، اگر تو اسی طرح ہے جس طرح کہ تو کہہ رہا ہے، فکأنما تصفهم المل، تو گویا ان کو وہ والی راکھ کھلا رہا ہے جس کو کھانا پکا کر آس پاس گرم انگارے اور راکھ رکھی جاتی ہے تاکہ کھانا جو ہے مزید پک جائے. تو وہ چونکہ کھانا درمیان میں پڑا ہوتا ہے پلیٹ کے اندر یا کسی چیز کے اندر، آس پاس راکھ اور کوئلے ہوتے ہیں تاکہ کھانا جو ہے گرم رہے. تو کوئی بندہ بجائے اس کے کہ کھانا کھائے وہ راکھ کو اپنے منہ میں ڈالے. تو اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے ساتھ جو جوڑ کر نہیں رکھتا وہ ہے کہ تو ان کو وہی والی راکھ کھلا رہا ہے. یعنی برتن تو تمہارے پاس ارد گرد کٹھے پڑے ہیں، ارد گرد اس برتن کے آگے پیچھے تو کٹھے بیٹھے ہو، لیکن تم کھانا کھا رہا ہے گویا اور وہ تیری راکھ کھا رہے ہیں. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد برابر رہے گی جب تک کہ تو اسی حالت میں رہا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا. اور قرآن میں بھی ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ جو اچھائی ہے اور یہ برائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کر، جو خصوصاً تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، فَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، شیطان ایسا منہ کی کھائے گا کہ جن کے درمیان دشمنی ڈالی تھی وہی برابر آج ہوئے بیٹھے ہیں. لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا. حسن نیت کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے، کہ اصل رشتہ داریاں ملانے والا وہ نہیں ہے جو کہ بدلے پر رشتہ داری کو چکائے. اصل رشتہ داری ملانے کا ثواب تو اسے ملے گا جب اس کے ساتھ کاٹا جائے تو وہ اس وقت جوڑے. علی قدر النوایا تکون العطایا، کیونکہ نیتوں کے برابر ہی انعام ملا کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا باغ تھا، ان باغ والوں نے، جس کا سورہ القلم میں واقعہ ہے. صرف یہاں یہ ایک حوالہ نوٹ کرنا مقصد ہے کہ باغ والوں نے کیا کہا تھا، ہمارا باپ بڑا خرچہ کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کو دیکھ کر بڑی مال کی تباہی کرتا تھا، نعوذ باللہ.
ہم ایسا کریں گے راتوں رات چھپ کر جائیں گے ساری فصل کاٹ کر لے آئیں گے باغ کی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، یہ غریب مسکین نہ آ جائیں پھر مانگیں گے پھر لڑائی جھگڑا پھر ہم نہیں دیں گے. اس لیے چھپ کر جائیں گے، یعنی نیت اتنی بری کی رات کو کہ چھپ کر جائیں گے اور غریبوں مسکینوں سے مال کو ایسا چھپا کر جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. صبح جب مانگنے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کھڑا ہوگا. بس یہی بری نیت کر کے سوئے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں یوں جا رہے تھے جیسے قادر ہیں کہ ابھی کاٹ لیں گے. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. نعوذ باللہ، رات کے وقت آیا اللہ کا عذاب اور ان کے پورے باغ کو چٹیل میدان بنا کر رکھ دیا، کاٹ کر رکھ دیا سب کچھ. بری نیت نے کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا. پھر اس وقت رونے لگ گئے، ہے کاش کہ ہم یوں نہ کرتے. برکتیں تو اللہ ڈالتے ہیں، ہماری اس بری نیت نے ہمیں اتنی بڑی سزا دے دی. وما علینا الا